بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دینی بھائیوں، گزشتہ دنوں میں آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفاتحہ کا درس مکمل ہوا۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد جو ہماری سورت ہے، اس سورت کا نام سورۃ البقرہ ہے۔ سورۃ بقرہ یہ مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہجرت کے بعد۔ اس سورت میں 286 آیات ہیں۔ 286 آیات پر مشتمل یہ سورت، جس کا نام سورۃ بقرہ ہے، حسب ترتیب سب سے پہلے اس سورت کے جو فضائل ہیں وہ میں آپ کو بتا دوں۔ اس سورت کے فضائل میں علامہ عماد الدین ابن الکثیر علیہ الرحمہ نے مستقل 3 صفحات تک اس کے فضائل لکھے ہیں۔ ایک نہیں، 10 روایات نقل کی ہیں اس کے فضائل کے متعلق۔ ویسے تو پورے قرآن ہی کی فضیلت ہے، لیکن ہر سورت کی کچھ خاص فضیلت ہوتی ہے۔ جیسے سورہ فاتحہ کے متعلق میں نے آپ کو بتایا، سورہ فاتحہ میں تقریباً اس کے 10 سے 15 نام میں نے گنوائے تھے کہ اس کے اس قدر نام ہیں، لیکن سورہ بقرہ کے نام میں آپ کو نہیں گنوا رہا کیونکہ مفسرین نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ لیکن اس کے کچھ فضائل ہیں، جس طریقے سے سورۃ فاتحہ کے فضائل ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ اس سورت کا نام سورۃ بقرہ کیوں رکھا گیا۔ جیسا کہ اس سے پہلے بتایا گیا تھا کہ سورۃ فاتحہ کا نام سورہ فاتحہ کیوں رکھا گیا۔ دراصل اس سورت میں ایک واقعہ ہے، اور وہ واقعہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے کچھ مخصوص لوگوں کو ایک گائے ذبح کرنے کا حکم ہوا تھا، اور انہوں نے اس میں ٹال مٹول کی، کبھی رنگ معلوم کیا، کبھی صفت معلوم کی، کبھی جو ہے کہنے لگے ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کیسی گائے ہے، وضاحت فرمائیے۔ تو پورا واقعہ گائے کا اس سورت میں نقل کیا گیا ہے۔ غالباً اسی وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ البقرہ رکھ دیا گیا۔ اس کے فضائل کیا ہیں؟ سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس سورت کی ایک ایک آیت کے ساتھ 80 فرشتے آسمان سے نازل ہوئے۔ جب اس آیت کو جناب جبریل آسمان سے لے کر آئے ہیں تو ہر مرتبہ میں 80 فرشتے آپ کے ساتھ نازل ہوئے۔ یہ اس سورت کی فضیلت ہے۔ دوسری فضیلت کیا ہے؟ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار سنو، میں تم میں سے کسی شخص کو ایسا نہ پاؤں کہ وہ پڑھتا چلا جائے لیکن سورہ بقرہ نہ پڑھے۔ سورہ بقرہ وہ سورت ہے کہ اگر اس کو گھر میں پڑھا جائے تو شیاطین بھاگ جاتے ہیں۔ محدثین مفسرین لکھتے ہیں کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے شیطان جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے۔ اور رسول اللہ نے فرمایا، بدترین اور ذلیل ترین گھر ہے وہ زمین کا وہ گھر جس میں کلام اللہ کی تلاوت نہ کی جائے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہ گھر ذلیل ترین گھر ہے، اور جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اور قرآن کی سورۃ فاتحہ پڑھی جائے وہ گھر شیاطین سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ اس سورت میں ایک آیت ہے جس آیت کو تقریباً ہر شخص جانتا ہے، جس کو آیت الکرسی کہا جاتا ہے، سبھی جانتے ہیں آیت الکرسی۔
آیت الکرسی اللہ کی جانب سے بہت مخصوص آیت ہے، خاص طور سے اللہ کے عرش کے تلے سے یہ سورت نازل کی گئی، یہ آیت نازل کی گئی، اور اس آیت الکرسی کو اسی سورت میں رکھ دیا گیا، تو اس سورت کی اہمیت اور فضیلت اور بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ حضرت ایک صحابی ہیں، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، فرماتے ہیں کہ رات میں تہجد کے نماز میں مشغول تھے اور سورۃ بقرہ کی تلاوت فرما رہے تھے، اچانک ان کا گھوڑا بدکنے لگا، تو اس کے بدکنے کی وجہ سے انہوں نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کو روک دیا۔ جب تلاوت بند کر دی تو گھوڑا اپنی جگہ پر رک گیا، تھوڑی دیر بعد پھر تلاوت شروع کی اور پھر گھوڑا بدکنے لگا، پھر تلاوت موقوف کر دی تو پھر گھوڑا ساکت اور خاموش ہو گیا۔ صحیح بخاری کا واقعہ سنا رہا ہوں، ادھر ادھر کی باتیں نہیں، رسول اللہ کی زبانی جو باتیں منقول ہیں وہ آپ کو بتا رہا ہوں۔ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری مرتبہ جب تلاوت شروع کی تو حسب معمول گھوڑا پھر بدکنے لگا، لیکن فرماتے ہیں کہ میرا چھوٹا بیٹا یحییٰ وہاں پہ قریب میں تھا، مجھے ڈر تھا کہ کہیں گھوڑے کے بدکنے کی وجہ سے اس کو تکلیف نہ پہنچ جائے، اس وجہ سے میں نے مستقلاً اس سورت کی تلاوت کو موقوف اور بند کر دیا۔ اس کے بعد آسمان کی طرف دیکھا تو ایک سائبان نظر آیا، ایک بادل سے نظر آیا، اس میں چراغوں کی طرح کچھ چمکتی ہوئی چیزیں نظر آئیں۔ صبح میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، رات ایسا ایسا واقعہ پیش آیا۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو وہ جو سائبان تھا اور اس میں جو چمکنے والی چیزیں تھیں وہ کیا تھا؟ فرمانے لگے، یا رسول اللہ آپ بتلا دیجیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، وہ فرشتے تھے جو تمہاری سورۃ البقرہ کی تلاوت سنتے ہوئے آسمان سے نازل ہوئے تھے، اور اگر تم اس سورت کی تلاوت جاری رکھتے تو صبح تک یہ فرشتے اسی حال میں باقی رہتے اور تمام لوگ ان فرشتوں کا دیدار کرتے کہ یہ فرشتے سورہ بقرہ کی تلاوت کو سننے کی وجہ سے زمین پر نازل ہوئے۔ ایک دوسرے صحابی حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ عنہ، ایک روز ایسا ہوا کہ لوگوں نے دیکھا کہ ان کا گھر پوری رات چمکتا رہا، جیسے لائٹنگ کی جاتی ہے، جگنو وغیرہ جھالریں سجائی جاتی ہیں، اس طریقے سے پوری رات ان کا گھر چمکتا رہا۔ لوگوں نے رسول اللہ سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، آج ثابت بن قیس کا گھر چمک رہا ہے؟ رسول اللہ نے فرمایا، شاید وہ اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کرنے ہوں۔ صبح میں جب حضرت ثابت بن قیس حاضر ہوئے تو ان سے دریافت کیا گیا، کیا تم نے سورۃ البقرہ کی تلاوت کی؟ انہوں نے فرمایا، تم نے سچ کہا، میں نے رات اپنے گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی۔ یہ فضائل ہیں اس سورت کے۔ اور ایک عجیب بات بتاؤں، محدثین نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ یہ جو سورت ہے سورۃ البقرہ، اس سورت کی شروع کی 4 آیات، یعنی الف لام میم سے لے کر کے بالآخرۃ ھم یوقنون تک، اس کے بعد آیت الکرسی مکمل، اور آیت الکرسی کے ساتھ مزید 2 آیتیں جو اس کے بعد ہیں، یہ 2 آیتیں، اور آخر کی، سب سے آخر کی جہاں پر سورت مکمل ہوتی ہے وہاں کی 3 آیتیں۔ اگر کوئی شخص رات میں سوتے ہوئے اپنے گھر میں پڑھ لے، شیطان اور جنات اور سرکش خبیث کبھی بھی اس کو ستا نہیں سکتے، کبھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے۔ لوگ اکثر شکایت کرتے رہتے ہیں کہ مولانا آج رات میں ڈر گیا، ایسا لگا کسی نے دبوچ لیا۔ کوئی آتا ہے، ہماری بچی روتی ہے رات میں، بہت پریشان ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو رونے لگتی ہے۔ ہمارے گھر ویران پڑے ہیں، یاد رکھو جن گھروں میں قرآن نہیں پڑھا جاتا ہے وہ گھر ویران ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، ان میں قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ معلوم ہوا کہ وہ گھر جن میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے وہ قبر کے مانند ہے۔ اور مزید رسول اللہ نے یہ فرمایا کہ وہ دل جس میں قرآن کا کوئی جز اور کوئی حصہ نہ ہو، وہ کالبیت الخرب، ایک ویران اور مسمار اور منہدم گھر کے مانند ہے، جس میں کوئی نہیں رہتا۔ جس کا دل قرآن کی آیتوں سے خالی ہو، قرآن کی آیتوں سے محروم ہو، اس کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ اس کا دل ایک ویران گھر کے مانند ہے جس کے اندر کچھ نہیں۔ تو یہ فضائل ہیں۔
تو جن لوگوں کی یہ شکایت ہے کہ ہمیں ڈر لگتا ہے، ہمیں تکلیفیں ہیں، پریشانیاں ہیں، تو آپ اس کا معمول کیوں نہیں بناتے؟ اس کا معمول بنائیں، اپنے گھروں میں سورۃ البقرہ پڑھیں تاکہ برکتوں کا نزول ہو اور شیطان ہمارے گھروں سے بھاگیں۔ ایسا نہیں کہ کسی حافظ صاحب کو بلا لیا اور لگا دیا کہ ہم آپ کو 4,000 روپے دیں گے، آپ ہمارے گھر سورہ بقرہ پڑھ دیجیے۔ آسان نہیں ہے سورہ بقرہ پڑھنا، 2.5 سے 3 پارے ہیں، کوئی نہیں پڑھتا ہے مکمل، سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سورۃ البقرہ کی مکمل تلاوت ہو تو خود آپ کو پڑھنا ہوگا۔ آپ خود پڑھیں، اپنی بیوی سے کہیں، اپنے بچوں سے کہیں، اپنے بھائی بہن، گھر کے تمام افراد کو بتائیں کہ آپ اتنا حصہ پڑھیں، آپ اتنا حصہ پڑھیں، آپ اتنا حصہ پڑھیں۔ ایک دن روزانہ سورہ بقرہ ہمارے گھر میں مکمل ہونی چاہیے، اور 40 دن اگر اس کا معمول رکھا جائے تو اس کے حیرت انگیز فوائد سامنے آتے ہیں۔ اس لیے کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے۔ بہرکیف یہاں تک بات تھی سورۃ البقرہ کے فضائل کے متعلق۔ اب جب فضائل بیان ہو چکے تو آپ حضرات کے سامنے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ الف لام میم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ یعنی وہ کتاب جو قرآن مجید، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، اس کتاب کے اندر کسی طرح کا کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ اس میں ایک لفظ ہے فیہ، اگر اس کو یوں پڑھیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ تو ترجمہ ہوگا اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ اگر فیہ کو آگے سے جوڑیں تو ترجمہ ہوگا فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ دونوں طرف سے۔ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی باتوں پر، اندیکھی باتوں پر، جن کو انہوں نے دیکھا نہیں ہے، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، جو ہم نے ان کو مال دیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ان چیزوں پر جو نازل کی گئی آپ کی طرف، وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور جو نازل کی گئی آپ سے پہلے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ الف لام میم، یہ ایک ایسا لفظ ہے جس لفظ کا کوئی ترجمہ نہیں۔ قرآن کریم کی بہت ساری صورتیں وہ ہیں جن کے شروع میں کچھ حروف ہیں، جیسے نون، والقلم وما یسطرون، صاد، اسی طریقے سے الف لام میم، حامیم، یہ سب وہ حروف ہیں جن کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ حروف مقطعات، اس کے بارے میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ کی ایک بات یاد آ گئی، بتا دوں۔ حروف مقطعات کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر ان کو لکھ کر کے اور چاندی پر کندہ کروا کر کے، کندہ کہتے ہیں کھودنا، تراشنا، چاندی پر ان حروف کو لکھوا دیا جائے اور انگوٹھی یا اس طرح کی کوئی چیز بنا کر کے اس کا استعمال کیا جائے تو جس مقصد کے لیے اس کو استعمال کیا جائے گا تمام مقاصد میں کامیابی ملے گی۔ بہرکیف الف لام میم، تو ان حروف کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطعات کے معنی کٹے ہوئے حروف، ٹکڑے ٹکڑے۔ یہ وہ حروف ہیں جن کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، ایسا نہیں کہ ہے ہی نہیں، ان کا کوئی ترجمہ، کوئی مطلب ہے، لیکن وہ مطلب اللہ اور اس کے رسول نے بندوں کو نہیں بتلایا، ہمیں اور آپ کو اس کا مطلب نہیں بتلایا گیا، اور ہم اور آپ اس کا مطلب بیان بھی نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلا حرف قرآن کا الف لام میم، بڑے سے بڑے مفسر، بڑے سے بڑے عالم کو یہاں پر گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بظاہر وہ شخص اپنی قوم کے درمیان ایک بڑا عالم ہے، لیکن قرآن براہ راست اس سے یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ تم الف لام میم کا ترجمہ نہیں کر سکتے، الف لام میم کا مطلب نہیں سمجھا سکتے، یعنی اللہ نے جتنا علم ہمیں دیا ہے اتنے ہی پر ہم صابر رہ سکتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ الف لام میم اللہ کی جانب سے یہ ایک مخصوص لفظ ہے،
اس کا مطلب، اس کا معنی اللہ رب العزت کو معلوم نہیں. یہ بھی ممکن ہے کہ اللہ کے رسول کو بھی معلوم ہو، اللہ نے اپنے نبی کو بتلا دیا ہو. بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جن کو راز کے طور پر محفوظ کر دیا جاتا ہے. یہ وہ الفاظ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے راز کے طور پر محفوظ کر دیا ہے. اور قرآن کریم کی دوسری آیات میں ان الفاظ کے متعلق اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ وہ لوگ جو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان اور یقین رکھتے ہیں، وہ ان الفاظ کے بارے میں اپنا عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ الفاظ اللہ کی جانب سے نازل ہوئے ہیں، یہ قرآن کا حصہ ہیں، صرف اتنا جانتے اور مانتے ہیں اور ان پر ایمان رکھتے ہیں. اور وہ لوگ جو قرآن میں کجی اور کمی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو لوگ راہ راست سے دور اور بھٹکے ہوئے ہیں، وہ ان کے معنی اور مفہوم کو تلاش کرنے کی تہ میں جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو ہمارا ایمان یہ ہے کہ الف لام میم قرآن کریم کا حصہ ہے، قرآن کریم کا جز ہے، اور ہمارا یہ بھی ایمان ہے کہ ان کے معنی اور ان کا مطلب اور اس کا مفہوم اللہ رب العزت کو معلوم ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کا کوئی شک اور شبہ نہیں. ذالک، دیکھیے ایک غور طلب بات ہے، توجہ سے سنیے گا. دو لفظ ہیں عربی کے، ایک لفظ ہے ھذا، ایک لفظ ہے ذالک. ھذا کے معنی آتے ہیں یہ، اور ذالک کے معنی آتے ہیں وہ. یعنی ھذا قریب ترین چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے اور ذالک دور کی چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اللہ رب العزت اسی کتاب کے بارے میں کہنا چاہ رہے ہیں اور اسی کتاب کے بارے میں فرما رہے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اللہ کہتے ھذا الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک وہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں. محدثین نے لکھا، نحویوں نے لکھا، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب خلاف ضابطہ کوئی عمل کیا جاتا ہے تو اہمیت مقصود ہوتی ہے. جیسے کل میں نے آپ کو بتایا تھا ایاک نعبد میں ایاک پہلے لایا گیا ہے، نعبد بعد میں لایا گیا ہے، اہمیت کے پیش نظر لایا گیا ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں ھذا کی جگہ ذالک لایا گیا ہے، اہمیت مطلوب ہے، اہمیت مقصود ہے. بعض حضرات نے یہ بھی کہا کہ اہمیت کے مقام پر کبھی کبھی ذالک کا ترجمہ ھذا سے کر دیتے ہیں، تو اب ترجمہ یہ ہوگا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے کوئی شک اور شبہ کی گنجائش نہیں. لا ریب فیہ، الکتاب، کتاب سے مراد کون سی کتاب ہے؟ یوں تو بعض لوگوں نے یوں بھی کہہ دیا کہ تورات، زبور، انجیل یہ کتابیں مراد ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کتاب سے مراد قرآن کریم. سب سے پہلے درس میں آپ کو قرآن کریم کے کتنے نام بتائے گئے تھے؟ 5. جن کو معلوم ہو تیز بولتے رہیں تاکہ لگے کہ محنتیں کچھ کام ہو رہا ہے. قرآن کریم کے سب سے اہم جو نام بتائے گئے تھے وہ کتنے تھے؟ 5. القرآن، الکتاب، الفرقان، التنزیل، الذکر. ان میں سے ایک نام کون سا ہے؟ الکتاب. کون سا نام ہے؟ الکتاب. اللہ فرماتا ہے ذالک الکتاب. تو کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے؟ معلوم کیا ہوا کہ یہ بات قرآن ہی کے بارے میں ہو رہی ہے، کیونکہ قرآن کے ناموں میں سے ایک نام کتاب بھی اس کا نام ہے. ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں. کس طرح نہیں شک ہے؟ جس طرح اس وقت کوئی اندھا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ سورج نہیں نکلا ہوا ہے. ہر شخص یہ کہے گا کہ سورج نکلا ہے، دنیا کو دکھ رہا ہے. اسی طریقے سے چڑھتے سورج کی طرح اس کتاب کا ایک ایک حرف بالکل ہی سچا اور صادق ہے. لا ریب فیہ، ریب کہتے ہیں شک کو. شک دو چیزوں کے اندر ہوتا ہے. کبھی شک کلام کے اندر ہوتا ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کبھی وہی چیز مشکوک ہوتی ہے، اور کبھی شک انسان کے یعنی سمجھنے والے کے ذہن میں ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر نفی کر دی کہ یہ کتاب تو شک سے بالا تر ہے، یہ کتاب تو شک سے پاک ہے. اب اگر کوئی شخص اس میں شک کرتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ شک کتاب میں نہیں بلکہ اس کے عقل میں شک اور فطور ہے. لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں. اب یہاں پر دیکھیے حضرات قراء کا معمول دو طریقے سے. بعض حضرات اس کو یوں پڑھتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب، یہاں پر رک جاتے ہیں.
یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں. اور بعض لوگ پھر آگے پڑھتے ہیں فیہ ھدی للمتقین، یعنی فیہ کو ہدا سے جوڑتے ہیں. لیکن مفسرین لکھتے ہیں کہ صحیح طریقے اور صحیح قرات یہ ہے کہ فیہ کا تعلق لا ریب سے ہونا چاہیے. یعنی جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو آپ کو فیہ پر وقف کرنا چاہیے. کس طرح؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو رکنا کہاں پر ہے؟ فیہ پر رکنا ہے. یہ وہ کتاب ہے قرآن کریم جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں. ھدی للمتقین، یہ کتاب ہدایت ہے متقیوں کے لیے. ہدایت کس کو کہتے ہیں؟ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے. اگر حضرات علماء کی مجلس ہوتی تو میں اس کو ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق سے بتاتا. یہ دو علمی اصطلاحات ہیں جن میں سے ایک کو ایصال الی المطلوب کہا جاتا ہے، ایک کو اراءۃ الطریق کہا جاتا ہے. ایصال الی المطلوب کا مطلب یہ ہے کہ کسی کو اس کی منزل تک پہنچا دینا، اور اراءۃ الطریق کا مطلب یہ ہے کہ راستہ دکھلا دینا. آسان الفاظ میں سمجھیے، آپ سے کسی نے پوچھا کہ مرکزی مسجد کہاں ہے، آپ اس کا ہاتھ پکڑ کر لے گئے اور مرکز میں چھوڑ کے آ گئے. اس کو کہتے ہیں ایصال الی المطلوب. آپ نے اس کو منزل تک پہنچا دیا. یہاں پر بھٹکنے کا، راستہ گم ہو جانے کا، کہیں اور چلے جانے کا کوئی شبہ باقی نہیں رہے گا، کیونکہ آپ نے اس کو وہیں پہنچا دیا. دوسرا طریقہ یہ ہے آپ یہیں بیٹھے رہے. آپ نے فرمایا کہ یہاں سے نکلیں گے، دائیں جائیں گے، بائیں جائیں گے، تھوڑی دور آگے چلنے کے بعد ایک مینار نظر آئے گا، مرکز پہنچ جائیں گے. بہت ممکن ہے کہ جانے والا شخص جس کو آپ نے راستہ بتایا وہ بجائے ادھر کے ادھر کو چل پڑے. تو اس میں یہ ممکن ہے کہ یہ شخص راستہ بھٹک جائے. اس کو کہتے ہیں اراءۃ الطریق، راستہ دکھلا دینا. ہدن کے دو معنی ہیں. ایک معنی ہے ہدایت کا دل میں راسخ ہو جانا، پیوست ہو جانا. کسی شخص کے دل میں ہدایت کا اتر جانا، جم جانا. یہ کام صرف اور صرف اللہ رب العزت کا ہے. اللہ فرماتا ہے انک لا تہدی من احببت. اے نبی، اگر آپ کسی کو ہدایت دینا چاہیں، کسی کے دل میں ہدایت اتارنا چاہیں تو یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. ہدایت دینا صرف کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. من یضلل اللہ فلا ہادی لہ. خطبے میں آپ سنتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں ہے. تو حقیقتاً ہدایت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. ہدایت کی دوسری شق جو ہے اور دوسرا درجہ ہے وہ وہی ہے جس کو راستہ دکھلانا کہتے ہیں. راستہ دکھلانا یہ انبیاء کا کام ہے، علماء کا کام ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فیہ وہدیناہ النجدین. ہم نے انسان کو دو راستے دکھلا دیے. ایک راستہ اچھائی کا راستہ ہے، ایک راستہ برائی کا راستہ ہے. تو ایصال الی المطلوب جو ہے وہ اللہ کا کام ہے ہدایت کے معاملے میں. اور اراءۃ الطریق یعنی ہدایت کے راستے دکھلا دینا، ہدایت کے طریقے بتلا دینا، یہ کام انبیاء کا ہے. انبیاء کے متبعین جو ہیں علماء، ان کا کام ہے. للمتقین، متقین اللہ سے ڈرنے والے. متقی کس کو کہتے ہیں؟ چونکہ عربی زبان ہے، عربی میں لفظ آتا ہے اتقا یتقی اتقاء. اس کے معنی ہوتے ہیں ڈرنا، خوف کرنا. متقی کس کو کہتے ہیں؟ متقی کہتے ہیں پرہیزگار شخص کو. متقی کہتے ہیں اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کے احکامات پر عمل کرنے اور اس کے نواہی یعنی جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے ان سے بچ جانے کو. متقی کس کو کہتے ہیں؟ صحابی رسول سے پوچھا گیا کہ متقی کون ہے؟ فرمایا کہ جہاں پر اللہ نے متقین کا لفظ استعمال کیا ہے اس کی تفسیر بھی آگے ہی کر دی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے ھدی للمتقین، یہاں پر آیت پوری ہوئی. متقین کے بعد جو آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب. متقی کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. قرآن خود تفسیر کر رہا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا تفسیر کے 3 طریقے ہوتے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے ہوتی ہے. تو متقین کی تفسیر الذین یؤمنون بالغیب سے ہوتی ہے کہ متقی وہ لوگ ہیں جو غیب کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں.
وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو روزی اور رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ ایک صحابی رسول ہیں، پوچھا گیا کہ تقوی کس کو کہتے ہیں اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کبھی کانٹوں دار راستے سے نکلے ہو، ایسا راستہ جس میں بہت کانٹے لگے ہوئے ہوں، اس راستے سے کبھی گزرنا ہوا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہنے لگے کیسے گزرتے ہو؟ بتایا کہ مکمل اپنے آپ کو بچا کے کہیں ایسا نہ ہو کوئی کانٹا لگ جائے۔ فرمایا اسی کو کہتے ہیں تقوی۔ آسان مثال سے سمجھیے، جب ہم کسی کھیت میں جاتے ہیں، کھیت کے کنارے کنارے اس کی منڈیر جو ہوتی ہے، اس کی مینڈ، اس پہ کسان کانٹے لگا دیتے ہیں جانوروں سے حفاظت کے لیے۔ آج کل تو زیادہ ہی لگے ہوئے ہیں۔ تو اگر آپ ایک چادر اوڑھ کر کے ان کانٹوں سے گزرنا چاہیں، اس لائن کو پار کرنا چاہیں تو آپ کیسے کریں گے؟ کرتا یوں ہی چھوڑ دیں گے، دامن کانٹے میں پھنسے پھٹ جائے، چادر یوں ہی چھوڑ دیں گے، بے احتیاطی سے نکلیں گے کہ بلیڈ تار جو ہے آپ کو لگ جائے، آپ کٹ جائیں۔ آپ کی ہر ممکن کوشش ہوگی کہ میں اس طریقے سے پار ہو جاؤں کہ کہیں سے کوئی کانٹا یا کوئی تار، بلیڈ کا کوئی حصہ میرے کسی جسم کے کسی حصے پر یا لباس پر کہیں لگنے نہ پائے۔ ہوگی یہ کوشش؟ نہیں ہوگی؟ آپ بتائیں بھائی، ہماری زندگی کے تجربات ہیں، ہم لوگ یہ کرتے رہتے ہیں۔ کوئی بہت بڑے شہر میں تو رہتے نہیں، گاؤں دیہات میں کھیتوں میں جانا ہوتا ہی رہتا ہوگا۔ تو فرمایا کہ جس طریقے سے ایک آدمی اپنے آپ کو خاردار کانٹوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے مکمل احتیاط کے ساتھ ان کانٹوں کو پار کرتا ہے، دنیا سے اس طرح گزرو کہ کوئی بھی صغیرہ یا کبیرہ گناہ تمہارے بدن یا تمہارے کپڑے کو لگ نہ سکے۔ اتنی احتیاط سے اس دنیا سے جو شخص گزرتا ہے تو ایسے گزرنے کے عمل کو تقویٰ کہا جاتا ہے، اور اس گزرنے والے کو متقی کہا جاتا ہے۔ تو سمجھ میں آیا کون لوگ ہیں متقی؟ یعنی مکمل طور سے اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے اور اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے باز آ جانے والے، رک جانے والے، ان لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ متقی کہا جاتا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کے لیے ہدایت ہے۔ 2 آیتیں یہاں تک آپ کے سامنے ہوئیں اور وقت تمام ہو چلا ہے۔ آج کی اس صورت میں اور آج کے اس سبق میں آپ کو کرنے کا کام کیا ملا؟ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ جس گھر میں سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اس گھر سے کیا ہوگا؟ شیطان دور ہو جائے گا۔ بولتے رہیں تاکہ لگے سبق یاد ہو گیا ہے۔ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر سے شیطان دور ہو جائے گا۔ جس دل کے اندر قرآن کریم کا کوئی جز اور کوئی حصہ نہ ہو، اس دل کی مثال کیسی ہے؟ ویران گھر کے مانند ہے۔ 2 چیزیں ملی۔ تیسری چیز یہ کہ الف لام میم اس کا ترجمہ نہ معلوم ہوتے ہوئے بھی ہمیں اس پر ایمان اور یقین رکھنا ہے کہ یہ قرآن کریم کا حصہ ہے، اللہ کی جانب سے نازل ہوا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ سے ہمیں یہ ایک بات ملی کہ یہ کتاب قرآن کریم، اس میں کسی طرح کے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ یعنی بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ ساری دنیا بدل سکتی ہے۔ آج سے 1400-1500 سال گزر گئے، دنیا کے تمام نظام بدل گئے، جدید معیشت و تجارت کے طریقے بدل گئے، کھانے پینے کی چیزیں اور طریقے بدل گئے، زراعت، کاشتکاری، ساری چیزیں بدل گئی، انسان کی تہذیب و تمدن سب کچھ بدل گیا، سواری کے طریقے، انسان نے مریخ کا اور چاند و ستاروں کا سفر کر لیا، سارے عالم کا نظام بالکل ہی بدل گیا۔ لیکن آپ بتائیں کیا قرآن بھی بدلا؟ نہیں۔ شاعر کہتا ہے بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ تو قرآن یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی طرح کے شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ پہلے سبق میں نے آپ کے سامنے قرآن کی تعریف کی تھی اور بتایا تھا یہ قرآن کس طریقے سے ہمارے سامنے، ہمارے ہاتھوں میں آ کر کے ہم کو ملا ہے۔
فیہ ھدی للمتقین، اس کتاب میں متقیوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے اور اللہ کا مقصد یہ ہے کہ بندے اللہ کو راضی کریں اور جن کاموں سے اللہ ناراض ہوتا ہے ان کاموں کو نہ کریں۔ تو بندوں کو پتہ کیسے چلتا کہ کن کاموں سے اللہ راضی ہوتا ہے اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے؟ ان باتوں کو جاننے کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ کتاب قرآن مجید عطا فرمائی۔ دوسری اور سب سے آخری بات ہے کہ کل کے سبق میں ایک لفظ آیا تھا اہدنا الصراط المستقیم، دعائیہ کلمہ ہے۔ بندہ دعا کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت اور رہنمائی کر دیجیے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ ذالک الکتاب کے بعد سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک، یعنی پورا قرآن مجید اللہ رب العزت نے بندے کو اہدنا الصراط المستقیم کی دعا میں دیا ہے کہ میرے بندے تو نے دعا مانگی تھی کہ مجھے سیدھا راستہ دے، لو یہ ہے سیدھا راستہ۔ ذالک الکتاب سے لے کر کے قل اعوذ برب الناس تک پوری کتاب تمہارے سامنے کھلی ہوئی ہے۔ علماء تفسیر کرنے کے لیے اور مسائل بتانے کے لیے موجود ہیں، سنو اور پڑھو اور عمل کرو، یہی تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔